ہماری گلی میں ایک کاکا چنے والا ہوتے تھے جو تختے پر مسالے والے آلو، چھولے، دہی پھلکیاں، ٹافیاں وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ سفید پاجامہ، سفید قمیض اور گرے رنگ کی جناح کیپ۔ ان کی سب سے نمایاں خوبی ان کی مسکان تھی جو ہر وقت ان کے لبوں پر تیرتی رہتی تھی۔ بچوں کا جمگھٹا رہتا تھا ان کے آس پاس، کیونکہ وہ بچوں سے بہت ہی شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ بچوں کی شرارت پر بھی مسکرا دیتے تھے۔ یقیناً وہ کسی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کبھی بھی ذکر نہیں کیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور سکون محسوس ہوتا تھا جو ہمارے علاقے کے امیر ترین لوگوں کو بھی نصیب نہیں تھا۔ کاکا کی بیگم کو سب کاکی کہتے تھے، اور ان کی ایک بیوہ بیٹی جو ان کے ساتھ ہی چھوٹی سی کٹیا میں رہتی تھیں، انہیں ہم سب باجی کہا کرتے تھے۔ بہت ہی نفیس طبیعت پائی تھی۔ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھیں، لیکن پیسے نہیں لیتی تھیں کہ اللہ کا کلام بیچا نہیں جاتا، جبکہ سب کو پتا تھا کہ ان کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے۔ رات کا کھانا روٹی کے ساتھ، کبھی بچے ہوئے مسالے والے آلو یا بچے ہوئے چھولے کے ساتھ ہو جایا کرتا تھا، اور اگر کبھی سب بک گیا تو اچار کے ساتھ روٹی کھا لی۔ محلے کے لوگوں نے بارہا ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مسکراتے ہوئے شکر الحمدللہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے۔ عید ہو یا کوئی اور موقع، ہم نے کبھی انہیں نیا لباس زیب کیے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ محلے میں کسی گھر میں کوئی شادی ہو یا کوئی اور تقریب، سب سے پہلے کاکی اور باجی کو بلوایا جاتا۔ گھر کا سارا نظام یہ ماں بیٹی سنبھال لیتی۔ مہمانوں کے لیے کھانا بنانا، صفائی ستھرائی کے علاوہ بچیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، شادی کی تمام رسموں کے انتظامات کی ذمہ داری انہی کے سر ہوتی، اور یہ ذمہ داری اس طرح نبھائی جاتی کہ گویا انہی کا گھر ہو۔ کاکی اور باجی نے کبھی بھی کوئی معاوضہ طے کیا، نہ کبھی کوئی تقاضا۔ جو بھی دے دیا خوشی سے لے لیا۔ پرانے کپڑے دیے یا بچا ہوا کھانا، تب بھی خوشی کا اظہار کیا۔ پورا محلہ ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ رمضان کا آج 29واں روزہ تھا۔ پچھلا شعبان 29 کا تھا، تو سب کو یقین تھا کہ 30 روزے ہی ہوں گے۔ لوگ تراویح پڑھنے چلے گئے کہ اچانک ریڈیو سے اعلان ہوا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں کا ہجوم بازاروں کی جانب رواں دوا تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اور بچیاں، کھوے سے کھوا چھلنے لگا۔ ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چاند رات کی گہما گہمی دیکھنے نکل کھڑے ہوئے۔ بڑے بازار میں بہت ہی رش تھا۔ ہماری نظر ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے کاکا پر پڑ گئی۔ ہم تمام دوست ان کے پاس پہنچ گئے اور خوب جملے کسے اور مذاق بھی کیا کہ کاکا، آپ سے بھی رہا نہ گیا، جوانی یاد آ گئی۔ کاکا کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی۔ وہ ہمارے سوالوں پر بس مسکراتے رہے۔ خیر، ہم نے کاکا سے اجازت لی اور کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک پتلی سی گلی سے ایک معصوم سا بچہ اپنی مستی میں ایک ایک پاؤں سے 2 قدم کی جست لگاتا ہوا خوشی کے ساتھ نکلا اور سیدھا کاکا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہم سب وہیں رک گئے۔ دیکھا تو کاکا نے اس بچے کو پیار کیا اور ایک لفافہ اس کی نیکر کی جیب میں ڈال دیا۔ ہمارا تجسس بڑھتا گیا۔ پھر وہ بچہ اٹھا اور اسی طرح خوشی کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا ہوا گلی کی جانب چل دیا۔ ہم نے اس بچے کو جا لیا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، لیکن ہم نے اس کو تسلی دی اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کاکا نے کیا دیا ہے۔ بچے نے انتہائی معصومیت سے اپنی توتلی زبان میں بتایا، ہمارے ابو اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں تو امی نانا جی سے دھر آ رہی ہیں۔ اب ہمارے ابو کو نانا کے گھر کا پتہ نہیں معلوم، تو ہمارے ابو کاکا کے ایڈریس پر ہمارے پیسے ہر مہینے بھیج دیتے ہیں۔ آج ہمارے ابو نے ہمارے لیے عیدی بھیجی ہے۔ یہ کہہ کر بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف چلا گیا۔ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں پا رہے تھے کہ کاکا نے کس طرح اس بچے کی انا تک کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اس روز ہمیں کاکا کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا سبب بھی معلوم ہوا۔ ہم نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس بینچ کی طرف دیکھا، لیکن وہ فرشتہ نہ جانے کب وہاں سے چلا گیا تھا۔